قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا کھجور ہوتی میٹھی ہے لیکن میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، یہ عجیب اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور قبض کے لیے بہتر ہے، آنکھوں کے امراض میں کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کو جو ہے نا بہتر کر دیتی ہے۔ اچھا اس کا روزانہ مستقل استعمال مردانہ قوت کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ الحمدللہ کئی نوجوانوں نے اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بتائیں تو ان کو یہ بتایا کہ روزانہ اس کا استعمال کریں، تو جنہوں نے استعمال کی الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی۔ لیکن یہ جادوئی چیز نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر اثر ہو گیا، یہ تو 2 3 4 مہینے مستقل کھائیں تو بہترین زبردست قسم کا یہ ٹونک ہے، اور تمام قسم کے اعصابی قوت کے لیے بڑا ہی مفید ہے یہ کھجور کا استعمال۔ ہمارے جسم کے تمام اعصابی نظام کو بہتر کرتی ہے، جوڑوں کے جو درد ہیں ان کو بھی کم کرتی ہے، ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی لاتی ہے۔ اور کھجور کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پریگننٹ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو بہترین چیز ہے، اور آپریشن سے بچا لیتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ڈاکٹر تو کاروبار کی وجہ سے آپریشن کرتے ہیں، یہ مریض سے دشمنی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کیا اس کو کہوں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دہشت گردی ہے، یا یہ بھی ایک وہ مافیا ہے، یا یہ بھی کوئی پالیسی ہے ہمارے مسلمانوں کی صحت کے خلاف ہے، کیا ہے، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کھجور ہے، زعفران ہے، دودھ ہے، ایسی کئی غذائیں ہیں جو ان دنوں استعمال کی جائے اور صحیح طریقے سے کیا جائے۔ بھئی آج سے پہلے، اب میری دادی 13 بیٹے، میری ساس 11 بچے، بیٹے بیٹیاں ملا کے، میرے جو نانا ہیں وہ 11 بہن بھائی، وہ ان کے اوپر 24 بہن بھائی، کوئی آپریشن کسی کا نہیں۔ آج تو بغیر آپریشن کے کام ہی نہیں ہوتا، تو پوری ایک پلاننگ ہے، یا پھر ہماری غذائیں ایسی ہم نے خراب کر لی ہیں۔ تو جو بھی کچھ ہے اس پر ہمیں سنجیدگی سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، کھجور گردوں کی محافظ ہے، کھجور گردوں کی محافظ ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور نظام ہاضمہ کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جو اس کا استعمال ہے نا، یہ بڑا مفید ہے۔ کیسے؟ نیم گرم دودھ میں 3 یا 5 کھجوریں ابال لے اور پئیں، زبردست قسم کا ٹونک ہے، اعصابی قوت ہر قسم کی جو ہے نا اس کی بہترین ہے، اور مردوں کے لیے تو انتہائی مفید ترین ہے یہ۔ اچھا جی، کھجور میں ایک بات اور بھی ہے جی، صحابہ کرام کی پیپسی کیا تھی؟ ہاں جزاک اللہ جی، نبیذ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ان کی پیپسی تھی نا، پیپسی کا نام اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فیوریٹ مشروب بن چکا ہے آج کل کے زمانے میں، جو کہ ہماری صحت کے لیے اس قسم کی تمام چیزیں، یہ کمپنی کا حلال حرام یا پاکستانی یا امپورٹڈ ہونا مراد نہیں میں یہاں سے لے رہا، اس قسم کی جتنے بھی ڈرنکس ہیں یہ سب صحت کے لیے نقصان دہ۔ وہ کیا تھا؟ نبیذ۔ آج بھی ہم بنا کے پی سکتے ہیں۔ تو نبیذ کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر کھجوریں 3 یا 5 بھگو دی جائیں، اور 10-12 گھنٹے کے بعد پی لیا جائے، کھجوریں کھا لی جائیں۔ رات کو بھگویا صبح کھا لیں، صبح بھگویا شام کو کھا لیں، بس نبیذ اس طرح پی لیا، کھا لی، یعنی کھجور جو ہے وہ کھا لی، پانی پی لیا۔ یہ زبردست قسم کی قوت ہے، زبردست ٹونک ہے۔ اچھا کئی بیماریوں میں نا، گلے میں اور مختلف چیزوں میں آپ ویسے ہی اس کا استعمال کر لیں، 21 دن یا 41 دن 31 دن، مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ جیسے ایک صاحب نے کہا جی آپ نے بتایا تھا حجامہ کرنا ہے، میں نے کرا لیا، رات کو کرایا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نبیذ پی لی تو جناب پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، اس کو عادت بنانی ہوگی۔ تو اس کا ایک مستقل استعمال بہت ہی مفید ترین چیز ہے، اور صحابہ کرام کی عادت آپ ذرا غور کریں۔ وہ لوگ، ابھی میں گیا ہوا تھا چترال، تو جو مہتر چترال تھے نا، ان کے گھر بھی جانا ہوا، اور وہ ان کا جو پرانا قلعہ ہے، محل ہے پرانا قدیم، اس میں جانا ہوا۔ اندر نا زرہ تھی، تلواریں تھیں، اور کچھ بندوقیں بھی تھیں۔ بندوق اٹھائی تو ایک بندوق ایسی تھی جس میں کوئی 25 کلو 20 کلو اس کا وزن ہوگا، اٹھائی نہیں جا رہی تھی مجھ سے۔ اچھا زرہ اندر، وہ تو شوکیس کے اندر تھی، میں نے ان سے پوچھا اس کا وزن کتنا ہوگا، جو وہاں کے خادم تھے، کہ جی کم سے کم 25 سے 30 کلو اس کا وزن ہوگا زرہ کا۔ اب غور کریں، 1400 سال پہلے زمانے میں چلے جائیں، وہ تو 14 سال پرانی نہیں تھی، وہ تو 200-300 سال پرانی ہوگی۔ انسان ہے، اس نے باقی لباس تو پہننا ہے نا، زرہ تو اوپر پہنے گا کپڑوں کے۔ 30 کلو کی زرہ آ گئی، پھر جو لوہے کا خود ہوگا وہ بھی کچھ
ہیلمٹ سے تو ہمارے مضبوط ہوگا نا، 3-4 کلو 5 کلو اس کا وزن ہوگا. پھر تلوار 8-10 کلو کی ہوگی. 1 کلو کی تلوار نے اگلے کی زرہ کو کہاں کاٹنا ہے؟ کیونکہ جس کو کاٹنا ہے اس نے بھی زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے سر پہ بھی خود ہے، تو تلوار بھی پھر اسی طرح کی چاہیے. پھر جوتوں میں بھی کچھ پہنا ہوگا. تو جس بندے نے لباس کے اوپر 30 کلو کی زرہ، 5-7 کلو کی خود، اور پھر ڈھال، اور پھر تلوار 10 کلو کی اور ڈھال 5-10 کلو کی، اور اس نے صبح سے لے کے رات تک لڑنا ہے. اور کھانے کو ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ کھجور. تو آپ ذرا غور کریں اس کے اندر کیا کچھ ہوگا. آپ نے کبھی سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بعض دفعہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ سنا جی؟ وہ کیا کھجور ہوتی تھی، بکریوں کا دودھ اور کھجور. تو اسی کے اندر اتنی غذا آ جاتی تھی. غذائی چولہا نہ جلنے سے مراد یہ نہیں کہ 2 مہینے کھایا کچھ نہیں. تو صحابہ نے پوچھا امی عائشہ سے پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور اور دودھ، بکریوں کا دودھ اور کھجور، اس سے گزارا ہوتا تھا. یعنی بکری کا دودھ، کھجور، ان چیزوں کے اندر اتنی تو قوت اللہ نے رکھی تھی نا کہ اتنا بندہ ابھی ہمارے ہاتھ میں 10 کلو وزن ہو تو ہمارے لیے جناب اس کو لے کے چلنا مشکل. یعنی کھجور کے اندر اتنی اللہ نے غذائیت اور اتنی قوت رکھی ہے، اور ہماری زندگی سے یہ غائب ہے علاوہ رمضان کی افطاری کے. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں.